بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محترم المقام، واجب الاحترام مسلمانوں، مومنوں، خواتین و حضرات، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے، یعنی قرآن و حدیث ہماری کامیابی کے لیے دستور العمل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں یہ بیان ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار، اس کے حالات سے معلوم ہونا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور یہ سوچنا کہ ہمارے نبی نے، نبیوں کے سردار نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین اسلام کو امت تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ رب الجلال نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے وراثت میں، یعنی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، بچپن سے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، یہ کلمہ کتنا قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ رب الجلال کے نبی نے اس کے لیے کیا کیا؟ نبی کو مارتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دیکھا کہ سختی بھی کام نہیں آ رہی، پروپیگنڈا بھی کام نہیں آ رہا، اب جو ہے تو تیسرے مرحلے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دام میں زیر کرنا چاہا۔ وہ کیا؟ آپس میں بیٹھ گئے کہ ہم نے پروپیگنڈا کیا، اس کے باوجود بھی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، سختی ہم نے کی، اس کے باوجود بھی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب جو ہے تو انہوں نے طے کیا کہ اب جو ہے تو محمد کو لالچ دیں، دنیاوی لالچ، عیش و عشرت دے دیں اور عہدہ دے دیں، شاید وہ مان جائے اور اپنے مشن کو چھوڑ دے، ہمارا باپ دادا کا دین جو ہے تو قائم اور سلامت رہے۔ اور مشورہ کر کے انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے گفتگو کی کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ہم نے جو ہے تو اسے سمجھایا، ہمارے سمجھنے سے نہیں سمجھتا، اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں اس سے مشورہ کریں کہ اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو ہم بہت سی دولت اسے اکٹھی کر کے دیں جو زندگی بھر کھاتا رہے، اس کی نسلیں کھاتے رہیں، پھر جو ہے تو پھر بھی وہ دولت ختم نہ ہو، یعنی بہت ڈھیر ساری دولت اسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو جہاں کہے ہم اس کی شادی وہاں کرا دیں۔ اگر یہ بڑا عہدہ چاہے تو ہم اپنا اسے سردار بناتے ہیں، اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور وہ ہمارا بڑا بن جائے، اور ہماری شرط یہ ہے صرف ہمارے باپ دادا کے دین کو نہ چھیڑے، ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑے، ہم اپنے حال پر رہیں، یہ اپنے حال پر رہیے، جس کی چاہے پوجا کرے۔ اگر سرداری چاہتا ہے ہم اپنا سردار اسے بنانے کے لیے تیار ہیں،
اور اگر وہ دولت چاہتا ہے تو ڈھیر ساری دولت اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خوبصورت عورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم وہ رشتہ دینے اور لینے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف یہ کرے کہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہے، ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا، اپنی مجبوریاں بتائیں اور قوم کی باتیں بتائیں اور یہ پیشکشیں بتا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، ہمارے نبی کے قول کو یاد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں شرائط کے مقابلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اہل علم جانتے ہیں، جن کا دین سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو دینی کتابیں نبی کی سیرت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں دہراتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، یہ دولت اپنی جگہ، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر یہ سورج بھی لے آئیں میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند بھی لے آئیں میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی کہیں کہ اس مشن کو، اس دعوت کو چھوڑو، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں قتل تو ہو سکتا ہوں، میں قید تو ہو سکتا ہوں، میں جلا وطن تو ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے دین اور مشن کو، اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب چچا نے دیکھا کہ ایسی بات ہے تو کہنے لگا، بیٹا ٹھیک ہے، اب جو ہے تو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، تو اپنا کام کرتے رہے۔ اب جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ سردار چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے، بڑا سردار ابو طالب تھا، وہ نبی کا خاندان کا تھا، نبی کا چچا تھا اور پہلے نبی کا دادا سردار تھا۔ اب جو ہے تو اس کے انتقال کے بعد ابو طالب نبی کے بڑے چچا تایا وہ جو ہے تو سردار بن گئے، اب وہی سردار ہیں اور وہی قوم اس سردار سے ڈرتے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا حربہ استعمال کیا، ابو طالب کو کہا اس کو روکو ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی سختی سے پیش آ جائیں گے۔ تو ابو طالب نے دوبارہ نبی کو سمجھایا، لیکن نبی کی وہی بات تھی، چچا جان آپ میرا ساتھ دو، آپ کی مرضی، نہ دو آپ کی مرضی، میں تو اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ بھائی یہ اس پر ہم نے پروپیگنڈا کیا، پیچھے نہیں ہٹا، اس پر سختی کی، تشدد کیا، پیچھے نہیں ہٹا، اس کو ہم نے مال و دولت کی پیشکش کی، عہدے کی پیشکش کی، خوبصورت نکاح کی پیشکش کی، یہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اب جو ہے تو ہم اس سے سماجی بائیکاٹ کریں، نہ اس کو کوئی چیز فروخت کریں، نہ کوئی چیز اس سے لے لیں، خریدیں، اور نہ اس کے پاس جائیں، نہ آئیں، اور جو ہے تو اس سے قطع تعلق کر لیں۔ انہوں نے معاہدہ کیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے محمد سے اسے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور جو محمد کا ساتھ دینا چاہتا ہے پھر ہم اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ تو اسی لیے جو جیسا چاہے وہ معاہدہ لکھ کر انہوں نے بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ اب جو ہے تو لوگ ڈر کے مارے، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں، یہ زیادہ ہیں، نبی سے کترانے لگے۔ ابو طالب نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ بڑا مسئلہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو انہوں نے نبی سے بھی بائیکاٹ کیا، ابو طالب سے بھی بائیکاٹ کیا۔ ابو طالب نے جب دیکھا
کہ یہاں مکے میں رہتے ہوئے ہمارے پاس نہ کوئی آتا ہے، نہ ہمیں بلاتا ہے، نہ ہم سے کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ کوئی چیز بیچتے ہیں، ہمارے ساتھ واسطہ نہیں رکھتے۔ تو مکہ کے ساتھ ایک پہاڑی تھی، پہاڑ کی وادی تھی جس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ وہاں جا کر نبی اور ابو طالب رہنے لگے خاندان سمیت، اور وہاں جو ہے تو بہت بڑی پریشانیاں انہوں نے دیکھیں۔ کبھی خدیجہ کی کسی سہیلی نے جو نبی کی اہلیہ تھیں اور بڑی تاجرہ تھیں اور بڑی اللہ والی طاہرہ تھیں، اس کی جو ہے واسطے تعلقات تھے، اس کے تعلقات اور واسطے والے اگر کوئی کھانا بنا کر بچوں کو دیتے، کسی غلام کو دیتے، تو یہ راستے میں بدمعاشی کر کے ان سے چھین لیتے۔ یہ نبی کے پاس کیوں جا رہا ہے، خدیجہ کے پاس کیوں جا رہا ہے، یا ابو طالب کا کوئی ساتھی کوئی چیز بھیجتا وہ واپس کرتے، ان کے پاس کیوں جا رہا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ تو شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے تو ابو طالب محصور رہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ نبی اور صحابہ کے درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی، لیکن پھر بھی جو ہے تو انہوں نے نبی نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، جو ملتا تھا ان سے بات کرتا تھا، آتا تھا جو بات سنتا تھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، ان سے بھی وہ بھی پریشان تھے، تو اسی طرح جو ہے نبی صحابہ کو تسلی دیتے تھے، فرماتے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اور جو ہے تو اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا، ہوا نے اسے اتار لیا، ختم ہو گیا۔ پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تم ظلم کر رہے ہو ان کے ساتھ، نہ لینا نہ دینا، نہ جو ہے تو خرید نہ فروخت، نہ کچھ جانے دیتے ہو، اور یہ ظلم ہے۔ تو اسی لیے ہم تو اگر نہیں مانو گے محمد کا ساتھ دیں گے۔ تو اسی طرح کچھ سالوں کے بعد یہ مسئلہ جا کے حل ہو گیا، اور جو ہے تو نبی اور حضرت ابو طالب کا یہ مسئلہ، یہ تنگی ختم ہو گئی، پھر ان کو آزادی مل گئی، اور پھر جو ہے تو دوبارہ ان کے ساتھ وہ خرید و فروخت شروع ہو گیا، لین دین شروع ہو گیا۔ لیکن اسی اثناء میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، کافروں کا بائی گاٹ، ابو طالب کا انتقال، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال۔ تو اس طرح جو ہے تو یہ عام الحزن کہلاتا ہے، اور جو ہے تو نبی پریشان ہوتے ہیں اور نبی اکثر غمگین رہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے تو جب یہ مرحلے ختم ہو گئے، پھر نبی اپنے کام میں لگ گئے، لیکن اب بچیوں کی نگہبانی کون کرے، اب ان کی نگرانی کون کرے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ارد گرد نزدیک جاتے تھے، واپس آتے تھے، دور دراز سفر نہیں کر سکتے تھے اور گھر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صحابیہ عورت نبی کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی نے فرمایا ہے کوئی مناسب رشتہ کس سے میں کروں؟ تو اس نے کہا سودا جو بیوہ ہو گئی ہیں اس سے جو ہے تو آپ نکاح کریں۔ تو سودا کی عمر اس وقت 54 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے تو 52 سال تھی۔ اب جو ہے تو 52-51 سال نبی کی عمر اور 54 سال اس کی عمر، تو اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری پیشکش ہوئی کہ عائشہ اور اس سے بھی آپ نکاح کریں، لیکن نبی نے دیکھا عائشہ چھوٹی ہے، کم سن ہے، ناتجربہ کار ہے، تو نبی نے تجربہ کار دوسرا نکاح دوسری بیوہ سودا سے کیا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے، اس کو اگر نکاح کی ضرورت ہو، اس کو مجبوری ہو، آپ کو اگر نکاح کی ضرورت ہو
تو بیوہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو اس طرح جو ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ بیان ہو گیا کہ بعد میں جو ہے تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کو پیغام حکم بھیجا کہ عائشہ سے بھی نکاح کر، تو نبی نے عائشہ سے بھی نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہجرت کے بعد جا کر 3 سال کے بعد ہو گئی۔ تو اسی طرح نبی پھر اطمینان سے کام کرنے لگے، لیکن ظالموں نے کام کرنے نہیں دیا، اور پھر ایک دفعہ ابوبکر کہتا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ابوبکر بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی کی ثنا کرتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ظالم جو ہے تو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا مارا ابو بکر کو کہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے، خون سے لہو لہان ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے تو ابو بکر نے بھی مار کھائی، بلال مسلمان ہونے پر اس نے ہی مار کھائی، دوسرے صحابہ مسلمان ہونے پر انہیں بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے مشکلوں سے آیا ہے، ہمارے پاس اللہ کا یہ دین جو ہے تو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے نبی کا پسینہ بہا، نبی کا خون بہا، صحابہ کی جانیں گئیں اس دین، شہادتیں صحابہ نے پائی ہیں اس دین کے لیے۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا اے مسلمانوں یہی دین تمہارے لیے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، زندگی کا بہترین نمونہ ہے کہ نبی کا طریقہ اختیار کرو اور نبی کے طور طریقے نبی کی چلو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنا اسلام کا مشن آپ بھی نہیں چھوڑنا۔ اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ ہو جاتے ہیں، پھر قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر پہلے صحابہ کرام کو اجازت نبی دیتے ہیں جس کو جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن مدینہ بہتر ہے وہاں جاؤ، کیونکہ مدینے کے 75 آدمی مسلمان ہو گئے تھے نبی کے پاس۔ انہوں نے نبی سے معاہدہ کیا تھا کہ اب ہمارے پاس آؤ گے، اور جو ہے تو بیعت الاولیٰ، بیعت العقبہ، اور جو ہے تو نبی نے کیا تھا 3 بیعتیں کی تھیں۔ پہلی دفعہ 6 افراد آئے تھے، دوسری دفعہ جو ہے تو 12 افراد آئے تھے، اور تیسری دفعہ جو ہے تو 72 یا 75 افراد آئے تھے۔ تو ان سے نبی نے بیعت اور معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں نبی نے اپنا چچا حضرت عباس کو بھی شامل کیا گفتگو میں، معاہدے میں وہ معاہدہ ہو گیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام مدینہ جانے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ جانے لگے، اور جو ہے تو ختم ہو گیا، اور جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی تیاری کر لی۔ اور اس وقت کافروں نے دیکھا یہ تو جا رہے ہیں، کہیں محمد ہاتھ سے نہ نکل جائیں، محمد کبھی کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، تو اسی لیے انہوں نے پلان بنایا کہ اب جو ہے تو محمد کو قتل کیا جائے۔ لیکن قتل کون کرے؟ مشورہ ہو گیا کیا ہر قبیلے سے 2 افراد آ جائیں تاکہ سب سے لڑ نہ سکیں، کسی ایک پر بات نہ آ جائے۔ اگر محمد کا قبیلہ لڑنے کے لیے آ جائے تو اتنے قبیلوں سے نہیں لڑ سکے گا، تو اسی طرح ہر قبیلے سے 2 افراد انہوں نے کیا، اور ارادہ کیا کہ رات کو جو ہے تو گھر کا محاصرہ کیا کہ اب جو ہے تو جب محمد سو جائیں گے تو اس کو قتل کریں گے۔ نبی کو جبرائیل امین نے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پہلے اشارہ کیا تھا تیار ہو جانا، ابو بکر تیار ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے تو حضرت علی کو نبی نے کہا کہ میری جگہ رہنا اور میرے بستر پر سونا، اور یہ اتنے امانتیں فلان کی ہیں، یہ فلان کی امانتیں، یہ فلان کی امانتیں، ان کو دے دینا۔ اب جو ہے تو مجھے اللہ نے حکم دیا، میں ابھی نکلتا ہوں، میں نکلوں گا۔ اب جو ہے تو رات کو نبی انتظار میں ہے، چاروں طرف انہیں گھر کو گھیر لیا کہ جو ہے تو اب جو ہے تو نبی سو جائیں کہ ہم اس پر حملہ کر دیں، ان کو قتل کر دیں، یا نبی باہر نکلیں ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو حضرت علی کو بستر پر آرام کروایا اور اللہ کو کہا یا اللہ میں کیسے جاؤں؟ تو نبی نے کہا کہ مٹی کی
چٹکی اٹھاؤ، مٹھی اٹھاؤ اور جو ہے تو پھینک دو بسم اللہ پڑھ کر، راستہ دینا میرا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینکتے ہیں مٹی کی مٹھی، اور جو ہے تو مٹی ان کی آنکھوں میں جا کر گرتی ہے۔ انہوں نے دو دو افراد کی ڈیوٹی ایک جگہ لگائی تھی، اور رات کا اندھیرا ہے، جب دونوں کی آنکھوں میں مٹی گری، سب کی آنکھوں میں اللہ نے یہ مٹی بھیجی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے، نبی کے معجزے سے، تو وہ ایک دوسرے کہنے لگے تو نے میری آنکھوں میں مٹی کیوں پھینکی؟ دوسرے نے کہا مٹی تو نے پھینکی ہے، مجھے کیوں کہتا ہے؟ تو اس آپس میں الجھ پڑے، ہر کوئی آپس میں الجھ پڑا آنکھوں ملتے ہوئے، وہ کہتا ہے تو نے مجھے مٹی پھینکی، وہ کہتا ہے تو نے پھینکی ہے، اور جو ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکل گئے، آ گئے ابوبکر کے گھر میں۔ ابوبکر تیار تھا سامان وغیرہ لے کر، اور نبی نے کہا دیکھا کہ ابھی اگلے دروازے سے خطرہ ہے، پیچھے کی کھڑکی سے جو ہے تھوڑا راستہ تھا، وہاں سے جو ہے نبی اور ابوبکر نکل گئے اور چلے گئے غارے جو ہے تو سور میں جا کر پناہ لے لیا انہوں نے، اور کافر ڈھونڈتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی آ رہے ہیں نماز کے لیے، محمد نے کہا محمد کا وہ تو رات کو چلے گئے، کہاں چلیں گا مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے تو حضرت علی نے امانتیں واپس کرنی شروع کر دیں، ان کی امانتیں دے دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ابوبکر چھپ گئے۔ وہاں غار کے اپنے واقعات ہیں، باقی سفر کے اپنے واقعات ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ تو ہمارے لیے نبی کی زندگی مشعل راہ ہے، کوئی بھی تکلیف آ جائے ہم جو ہے تو اپنا مشن نہ چھوڑیں، اپنا کام نہ چھوڑیں، اپنا اسلام نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔